اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 24 محرم الحرام۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جراحم کے ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اس کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قبیلہ بنو جراحم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ عہد نامے کو کیڑے کے کھانے کی خبر دینا۔ بہقی کی روایت ہے جس وقت کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کی دفعات تھیں یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار قریش کو بطور چیلنج کے کہا اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسے ہی پایا جیسے کہ خبر دی گئی تھی۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کونیوں تک پھیر دے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں خوشخبری سن کر دعا پڑھنا۔ مستدرک کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات۔ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوئیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ مستدرک کی روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اللہ کی آیتوں کا نام ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر اس جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔
سورہ منافقون کی آیت نمبر 10۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا اس میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دن مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کو قید کر کے پیش کیا جائے۔ مسلم کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لگایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ مستدرک کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ بہقی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ اچھا کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔